اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر مکے کے اندر نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر 3 آیتیں ہیں اور اس کے اندر ایک رکوع ہے۔ اس صورت کے اندر ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ اہمیت دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہے کہ آپ اس صورت کو ویلیو آف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی جان سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو، مقام، مرتبہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اور آخرت میں کیا بتایا ہے، تو اس صورت کے اندر ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ صورت کا نام سورہ کوثر ہے اور اس صورت کے اندر پہلی ہی آیت میں چونکہ کوثر لفظ آیا ہے اس لیے اس صورت کا نام کوثر رکھ دیا گیا ہے۔ کوثر کے کیا معنی ہیں ہم جب ترجمہ شروع کریں گے تب جانیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ابھی یہ جانتے ہیں کہ اس صورت کا مضمون اور اس صورت کا پس منظر اور کون سے کیفیت اور کون سے حالات میں یہ صورت نازل کی گئی اس کو ہم پہلے جان لیتے ہیں۔ نبوت جب ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چن لیے گئے ہو، آپ کو پیغمبر بنایا جاتا ہے اور آپ کو اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ اب آپ اللہ کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو، اس ذمہ داری کو کرنے کے لیے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ پیغام جب لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو اب وہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جھوٹے خدا ہیں اور ایک سچا خدا ایک صرف اللہ ہے، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اور یہ تمام ظلم و زیادتی جو تم کر رہے ہو ان تمام ظلم و زیادتی کو چھوڑو اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا اس نظام پر عمل کرو جس کو میں لے کر آیا ہوں، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو اس موقع پر کیا ہوا، ایسے حالات میں چند لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، مسلمان بنے، لیکن بہت سارے لوگ جو تھے، وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم محمد کی اگر بات مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب محمد کا مقام جو ہے اوپر ہو جائے گا، ہم صرف فالوور میں آئیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سچ کو اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کی ویلیو گھٹ جائے گی اور اس کی ویلیو اس شخص کو مل جائے گی جس کی سچائی کو وہ قبول کرنے والا ہے۔ اکثر آدمی سچائی کو اس لیے قبول نہیں کرتا ہے، اور یہی مرض ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم کسی اپنے سے چھوٹے آدمی کی بات اگر وہ سچی کر رہا ہے تو اس لیے قبول نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے علم کا کیا ہوگا، ہمارے مقام کا کیا ہوگا، ہمارے رتبے کا کیا ہوگا اگر ہم نے اس چھوٹے آدمی کی بات مان لی۔ تو وہ مرض ان کے لوگوں کے اندر بھی تھا کہ ان کو ناک کی عزت کی اور اپنے مقام و مرتبے کی یہ چاہت تھی کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا سارا کھیل چوپٹ ہو جائے گا، ہم سیکنڈ پوزیشن پر آ جائیں گے اور ہم جو ہے پھر اول پوزیشن پہ کون چلا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سوچ تھی ان کی، تو اسی سوچ کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کاہن، جھوٹا، جہاں نبوت سے پہلے وہ اتنا عزت دے رہے تھے، امین اور صادق کہہ رہے تھے، یہ اعلان کرنے کے بعد کیا ہو گیا، وہ اب گھر کے، خاندان کے، قبیلے کے اور کنبے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے لگے، کاہن کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، یعنی طرح طرح کے جو ہے الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دینے لگے۔ تو یہ نبوت ملنے کے کچھ سال کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخالفت ہوئی۔ چند لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ توڑے جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلسوں میں بدنام کیا جانے لگا، گھر گھر جا کر اور مجلس میں بٹھا کر میٹنگیں کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کیسے روکا جائے، محمد پر جو ایمان لا رہے ہیں ان کو کیسے تکلیف دی جائے، اور اس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کی، ہمارے نظام
کہ جو ہے ایک غلط کہہ رہا ہے، اپنے نظام کو کیسے اوپر اٹھایا جائے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہی ایک تو وہ لیول ہوتا ہے کسی کی برائی کرنے کا کہ آدمی ایک حد تک رہ کر کے برائی کرتا ہے، اور وہ ایک برائی کرنے کے بعد اس کے پاس وقت نہیں ہے، اب وہ کیا ہے نظر انداز کر رہا ہے، ارے چھوڑو کوئی نہیں، یہ نہیں سدھرے گا. وہ والا معاملہ ایک الگ ہوتا ہے. لیکن ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ کر کے آدمی اپنا مقصد یہ بنا لے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور اس کی مشن کو، اس کی دعوت کو ہم پنپنے نہیں دیں گے. ان کا یہ مشن بن گیا تھا، اور وہ طرح طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں کیا کیا کہتے. ایک یہ جگہ تھی، ایک یہ مقام تھا، ایک ایسے حالات تھے. اب ہوتا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طرح سے، یعنی پھر ہوا یہ کہ ایک پھر یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو جو ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر کنبے اور خاندان کے لوگوں سے کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا. ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، سگا چچا رشتے میں لگتا تھا، وہ آپ کی سب سے بڑھ کر مخالفت کر رہا تھا. اور اسی طرح مکہ کے سردار، اور ان سرداروں میں وائل کر کے ایک وہ تھا سردار، وائل سہمی کے نام سے، وہ آپ کی مخالفت کر رہا تھا. اسی طرح اور بھی بہت سارے سردار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کر رہے تھے اور اپنی ٹیموں کو لیڈ کر رہے تھے کہ محمد کو کیسے روکا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کا. اب ایسے ہی حالات میں اللہ رب العالمین نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی. کون سی صورت میں؟ سورہ ضحیٰ میں اور سورہ الم نشرح لک صدرک، سورہ نشرح کے اندر جو آگے ہیں وہ صورتیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ اے محمد جو پریشانی تم پر آ رہی ہیں آپ ان کو نظر انداز کرو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو اور صبر کرتے رہو. وللآخرۃ، اور یہ بات یاد رکھو کہ بعد کا جو وقت ہے وہ پہلے والے سے بہتر ہے. یعنی اب جو تمہارے حالات ہیں یہ مشکل اور پریشانی والے حالات ہیں، لیکن صبر رکھو، ان کے بعد کے جو حالات ہوں گے وہ ان سے بہتر ہوں گے. وللآخرۃ، اور آخرت کے لیے یعنی بعد میں آنے والے جو حالات ہیں ان کے لیے بہتری ہے اب سے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ آج تمہارے اوپر اگر پریشانیاں ہیں تو کل وہ دن آئے گا کہ یہ کل کا دن آج سے بہتر ہوگا. اور یہی پھر اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ اللہ تم کو عطا کرے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ تم کو ہرگز یتیم نہیں چھوڑے گا. یعنی تمہاری ہر قدم پر، ہر لمحے پر، ہر کنڈیشن میں اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے. تم ذرا سی پریشانیوں کو ہار مان کر اور تم ذرا سے جو ہے بدنامیوں سے ڈر کے، لوگوں کے حملوں سے ڈر کر اللہ رب العالمین کی توحید سے، اللہ رب العالمین کے مشن سے پیچھے مت ہٹ جانا، بلکہ یہ صبر، ابھی جو لمحہ ہے اس پر صبر کرو، اور آنے والا جو وقت ہوگا وہ یقیناً بہت ہی بہترین وقت ہوگا. اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے سورہ نشرح کے اندر فرمائی، ان مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یعنی کوئی مشکل دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہی ہوتی ہے. آدمی کیا کرتا ہے ایسے معاملات میں؟ آدمی جب ہر طرح سے پریشان ہو جاتا ہے، اب مان لیجئے ایسا وقت آ گیا کہ آدمی زمانہ بھی اس کو کوئی رسپانس نہیں دے رہا ہے، اس کی نوکری بھی نہیں ہے، اور بیوی مطلب گھر خاندان والے بھی اس کو رسپانس نہیں دے رہے ہیں، اس کو پوچھ نہیں رہے. اب وہ آدمی محلے میں، سماج میں ہر طرح سے مارا ہوا پھر رہا ہے، بے یار و مددگار ہے. تو ایسے معاملات میں آدمی اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے یار اللہ تعالیٰ میرے ہی ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، مجھے ہی اللہ دکھ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی برا کرتا ہے. اللہ رب العالمین، اگر آپ سیرت پڑھو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ برا ہوا. اب آپ دیکھو یہ معاملات تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ گھر والے، خاندان والے، سماج والے آپ کو برا بھلا کہہ رہے، آپ کو بے یار و مددگار کہہ رہے. اب ہوا کیا کہ ایسی کنڈیشن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت قاسم، اور ان کے بعد آپ کی ایک بیٹی تھی زینب، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ بیٹے تھے حضرت عبداللہ، اس کے بعد پھر جو ہے آرڈر میں بیٹیاں تھیں حضرت ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، اس طرح تھی. اب
یہ پریشانی تو الگ تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے بیٹے تھے قاسم، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ان کے کچھ دن کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اب اولاد جو بیٹا ہوتا ہے یہ نسل کو بڑھاتا ہے آگے، یہ آپ کو آپ کے خاندان اور قبیلے بناتے ہیں، اولاد جو بیٹے ہوتے ہیں. اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو ادھر لوگ پہاڑ پریشانیاں ڈھا رہے ہیں لوگ. اب ایسی کنڈیشن میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادوں کا انتقال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لوگ کیا ہے، یہ لوگ اور خوشیاں منانے لگے، اور یہ خوشیاں منانے لگے، یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ جو ہے فکر مت کرو، محمد کی اولاد مر چکی ہے، اور اب یہ کیا ہے، اب اس کا نسل کٹ جائے گی، اب اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا دنیا میں. اب چونکہ جب بیٹے ہوتے ہیں تو اس کی اولاد بڑھتی ہے، اس سے خاندان بنتا ہے، اس سے اس کی نسل چلتی ہے. جب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مر گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ ابو لہب جو تھا آپ کا چچا، اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا تھا. تو یہ جب اس کو پتا چلا کہ آپ کا دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ خوشی خوشی دوڑا دوڑا گیا اور مکہ کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے اعلان کیا کہ آج محمد بے اولاد ہو گیا اور ہمیں خوشی مناؤ. وہ مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں کہ اب محمد کے مشن کا کچھ نہیں ہونے والا. کہ محمد کے مشن کو کون آگے بڑھاتا ہے؟ باپ کے مشن کو کون آگے بڑھاتا ہے؟ بیٹے. اب بیٹے ہی ختم ہو گئی تو محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے تھے؟ بے یار و مددگار، خاندان کی سے کٹا ہوا، اور اسی کو عربی میں کہتے ہیں ابتر. ابتر هو الابتر ان شانیہ کا هو الابتر. وہ کہہ رہے تھے کہ محمد کی اولاد ختم، اب محمد کیا ہو گیا؟ ابتر. نہ اس کی کوئی عزت ہوگی، نہ اس کو کوئی سہولتیں ملیں گی، نہ اس کا خاندان آگے بڑھے گا، اور یہ بے یار و مددگار ہے، اسے کسی کی مدد نہیں ملے گی. اور اس نے خاندان کے دھرم کو چھوڑ کر ایک نیا دھرم بنا لیا، یہ تو خاندان سے کٹ گیا ہے. تو ابتر اس کو بھی کہتے ہیں جو کٹ جانے والا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو رہا تھا ایسی حالت میں؟ ایک تو لوگ پہلے سے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے جو ایمان لے کر آئے وہ ایسے تھے جو غریب تھے، اور اکثر ان میں غلام تھے، کچھ بچے تھے. ایک تو ان کی طرف سے ان کو بھی ستایا جا رہا، ان کی طرف سے بھی کوئی راحت کا سکون نہیں. اس کے بعد پھر گھر خاندان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے مرنے کے بعد ایک یہ امید تھی کہ گھر خاندان والے جو ہے میرے غم میں شریک ہوں گے، مجھے تعزیت دیں گے. ایسی کنڈیشن کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا گھر خاندان والے تانے دے رہے ہیں. وہ خوشیاں منا رہے ہیں آپ کی اولاد مرنے کے بعد، اور آپ کو بے یار و مددگار کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد جو ہے اب ابتر ہو گیا، اس کی نسل کٹ گئی، یہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کا دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسے انسان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جس انسان نے اپنے دشمن کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک نہیں کیا. ایسے حالات میں اب اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر نازل فرمائی، اور اس کوثر کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا کہ رہتی دنیا تک اب سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو وہ مقام مرتبہ اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور انسانوں میں یہ مرتبہ کسی کو نہیں دیا گیا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو یہ کوثر ان تمام حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کی گئی تھی. اور یہ کوثر اب کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روحانی طور پر ٹوٹے ہوئے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دماغی طور پر بیمار تھے، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی پریشانیاں دی جا رہی تھیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک طرح سے مایوس نظر آ رہے تھے، ایسی کنڈیشن میں اس صورت کو اللہ رب العالمین نے ایک ہمت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا. اب دیکھو اس میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا جواب دیا ہے، اس کو ذرا غور سے سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا بے شک ہم نے اعطینا تمہیں عطا کیا، تمہیں دیا، کا تم کو، آتینا کا ہم نے تم کو عطا کیا، الکوثر. کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر بولتے ہیں زیادتی کو، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، یعنی ہر چیز کی انتہا، ہر چیز کی زیادتی، جس کی کوئی لمٹ نہ ہو. اسی سے بنا ہے اکثر، ہے نا؟ اکثر یعنی کثرت، زیادتی، ہر چیز میں زیادتی. یعنی ایسا کوثر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ انسانی دل اور دماغ یا انسانی ذہن کسی چیز کی لمٹ کو جان نہ پائے کہ یہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں کوثر. اب دیکھیے یہ کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دیا گیا؟ کوثر کی خوشخبری کب دی گئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے محمد تم بے اولاد ہو. تو ایسی کنڈیشن میں کتنی اولاد عطا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جو امت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟
اولاد. تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا تھا کہ محمد تمہاری اولاد ختم ہو گئی ہے، اب تم ابتر ہو چکے ہو، کٹ گئے ہو بالکل، اب تمہارا نسل نہیں چلے گی، تو اللہ رب العالمین نے روحانی اولاد عطا فرمائی، اور اتنی اولاد عطا فرمائی کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو یہ کوثر. جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا تھا کہ محمد تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت دی گئی، اتنی عزت دی گئی کہ آپ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے کہ ہر نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہر مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتا ہے، قیامت تک بھیجتا رہے گا. تو اس کی کوئی تعداد ہے نہیں ہے. تو یہ ہے کوثر. اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں گے اب محمد کا نام مٹ جائے گا، یہ کہنے لگے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد ہم تمہارا نام اتنا بڑھا دیں گے کہ قیامت تک تمہارا نام لیا جائے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے، صرف کس کا نام چلے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. آپ دیکھیے اذان ہوتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. پوری دنیا میں قیامت تک اذان ہوگی اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا. آپ نماز میں اتحیاتو پڑھتے ہو، اتحیاتوں میں اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. درود شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ساتھ آپ پر درود بھیجا جاتا ہے. تو یہ کتنا نام لیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جہاں یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد تم کٹ گئے تمہارا نام ختم ہو جائے گا، وہاں اتنا اللہ رب العالمین نے دیا کہ وہ کوثر بن گیا، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. بے انتہا اتنا نام دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جانے لگا. تو یہ کوثر پتہ ہے کیا ہے؟ تو یہ کوثر اتنی انتہا یعنی عزت اتنی دی گئی، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اتنا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں اتنا پھیلا کہ دنیا میں کسی کا اتنا نام نہیں پھیل سکتا. اللہ کے بعد دنیا میں جس سے زیادہ نام لیا جاتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. تو یہ کوثر ہے. یہ تو دنیا کی بات ہے. آپ ذرا غور کریں قیامت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوثر کیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کوثر مجھے ایک تو جب عطا کیا جائے گا جب لوگ جنت کے دروازے پر ہوں گے اور جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو وہاں ایک حوض کوثر ہے، مجھے اس پر بٹھایا جائے گا اور فرشتے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، میں ان کو بیٹھ کر کے حوض کوثر پلاؤں گا، اس حوض کا پانی پلاؤں گا جو بہت زیادہ ہوگا، اور اس کی ایک بار آدمی اس کو پی لے گا تو جنت میں جانا تو اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو وہ کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے پہلے عطا کیا گیا. اور ایک کوثر وہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ایک نہر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی. تو دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مرتبہ اتنا عطا کیا گیا جو کوثر بن گیا جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. اور آخر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو نعمتیں کوثر کے نام سے عطا کی جائیں گی جن کی کوئی لمٹ اور انتہا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول کی کنڈیشن کیا تھی؟ غم میں تھے، مایوس تھے، طعنے مل رہے تھے، حملہ ہو رہا تھا، مخالفت ہو رہی تھی. ایسی کنڈیشن میں پہلی آیت کیا اتری؟ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم تم کو بے انتہا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تم گن نہیں پاؤ گے، انسان گن نہیں پائے گا. ٹھیک ہے. فصلی لربک وانحر، اب جب ہم تم کو دیں گے اور اتنا دیں گے کوثر بن جائے گا تو اب تمہارا کیا معاملہ بنتا ہے؟ تمہارا معاملہ یہ بنتا ہے کہ اب تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، فصلی تم نماز پڑھو، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور اپنے رب کے نام کی قربانی کرو. بھائی جب اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے، دنیا میں اتنا نوازے گا، آخرت میں اتنا نوازے گا، تو اب انسان کا کیا فرض بنتا ہے کہ نوازنے والے کی عبادت کی جائے. یعنی اب عبادت میں سب سے پہلا لفظ کس چیز کا آیا ہے؟ نماز کا. سوچیے نماز کی کیا اہمیت ہے کہ اتنا سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے کہ نماز پڑھ. تو معلوم کیا ہوا؟ عبادتوں میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اور اس نماز کے ذریعے سے ہی شکر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نہیں کہ نماز سب سے اہم ہے کہ اتنا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عبادتیں بہت ساری ہیں، صدقہ کر، دوسرے کی مدد کر، اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن اتنا سب کچھ پہلی آیت میں دے دیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دوسری آیت میں نماز کا ذکر ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ عبادتوں میں سب سے افضل جو عبادت ہے وہ نماز ہے. فصلی ربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور اس کے لیے قربانی دے. اب دیکھیے نماز کا اور قربانی کا ذکر ہے. ونحر اپنے رب کے لیے قربانی کر. اصل میں ونحر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کو ذبح کرنا. اونٹ کو ذبح کرنا کہتے ہیں ونحر. اور اپنے رب کے لیے کر یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس وقت میں جو قربانیاں ہوتی تھیں وہ بتوں کے نام کی ہوتی تھی. مشرکین لوگ پورے عرب
مکہ میں آ کر بتوں کے آستانوں پر بتوں کے نام پر قربانی کرتا تھا، اونٹ ذبح کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، تو ان کی مخالفت میں کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت میں اللہ کے نام کی قربانی کر، جو جائز ہے، جو فرض ہے، ان کے بتوں کے نام کی قربانی نہیں کی جائے گی، بلکہ ایسی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں بتوں کے نام کی، بتوں کے آستانوں میں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، ان سے منتیں مانگتی ہیں، تم ان کی طرح قربانی نہ کرو بلکہ تم قربانی کرو تو اللہ کے نام کی، ٹھیک ہے؟ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب ذرا دیکھیے، ان بے شک، شانئک آپ کا دشمن ہی، شانی بولتے ہیں ایسی شانی اصل میں شن سے بنا ہے، بڑا شین اور نون، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسی دشمنی کہ جس کے حسد میں آدمی تمہارا برا سوچنے لگے، اسے کہتے ہیں شانی۔ تو ان شانی کا مطلب ہوتا ہے تیرا، ان شانی اگا بے شک تمہارا دشمن ہی هو الابتر، وہی ابتر ہے، وہی نسل کٹا ہے، وہی نام کٹا ہے، وہی بے یار و مددگار ہے، وہی لا سہارا ہے، بے سہارا ہے۔ آپ کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے بچوں کے مرنے کے بعد کہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کی اولاد آگے نہیں بڑھے گی۔ محمد ہم نے تو آپ کی اتنی اولاد آگے بڑھا دی کہ لمٹ نہیں ہے امت۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو ابو لہب کہہ رہا ہے اور وائل سہمی کہہ رہے ہیں اور دو مکہ کے دوسرے سردار آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے ابتر کون ہے۔ اے محمد آپ ان کی بات کو دل پہ مت لو، یقیناً یہی لوگ ابتر ہیں۔ اور یہ کوئی جوابی ایکشن نہیں تھا کہ اس نے کچھ برا کہا اللہ نے جواب میں کہہ دیا، یہ جواب کا ایکشن نہیں تھا، بلکہ یہ قرآن کی وہ پیشن گوئی تھی جو واقعی میں سچ ہوئی جی۔ اور یہ لوگ سب کے سب ابتر ہوئے، یہ لوگ سب کے سب ان کی نسل ختم ہوئی۔ آپ دیکھیے جب 5 ہجری کے اندر یہ لوگ جو ہے یہودیوں کو اکٹھا کر کے اور جو ہے اپنے لشکروں کو اکٹھا کر کے جب مدینے پر 5 ہجری میں دھاوا بولنے گئے، تو اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے ایک خندق کھدوائی مدینے کے چاروں طرف، جو گڈھا جو لال قلعے کے سامنے آپ نے کھدا ہوا ہوتا ہے، ان کے واروں حملے سے بچنے کے لیے جلدی وہ خندق کھدوانی پڑی۔ تو یہ اتنا بھاوک ہو گئے تھے کہ اتنا مطلب حملہ وار ہو گئے تھے کہ یہ بنا کچھ کہے مدینے پر 5 ہجری میں مدینے پر حملہ کرنے آئے لشکروں کو لے کے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیے اس کے 3 سال کے بعد یعنی 8 ہجری میں مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا، اور یہ لوگ جو لشکر لے کر آئے تھے 5 ہجری میں، یہ لوگ مکہ سے بے یار و مددگار بھاگنے لگے، گھر چھوڑ کے کوئی بھاگ گیا، کوئی اولاد کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اور اس کے 2 سال بعد پھر وہ کنڈیشن ہوئی کہ اسلام سے متاثر ہو کر، اس کے نظام سے متاثر ہو کر لوگ فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ اسلام میں داخل ہونے لگے، جس کے بارے میں آپ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح میں پڑھا تھا۔ تو ان لوگوں کا کیا ہوا؟ ابو لہب کا کیا ہوا؟ جو سورہ لہب میں پڑھا آپ نے، مارا گیا، اس کی اولاد زندہ نہیں بچی ہے نہیں۔ آپ نے جو دوسرے تھے ابو جہل، اس کا کیا ہوا؟ وہ مارا گیا۔ یعنی جن لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ ایکشن آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کو اور ان کی تمام نسلوں کو غارت کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کیا کوئی اگر دنیا میں نام رکھتا ہے تو کیا ابو لہبی کہتا ہے؟ ابو جہلی کہتا ہے؟ بولیے کہتا ہے کیا کوئی؟ یا کوئی وائل سہمی نام رکھتا ہے؟ نہیں رکھتے، لیکن نام رکھے جاتے ہیں فاروقی، نام رکھے جاتے ہیں عثمانی، نام رکھے جاتے ہیں انصاری، نام رکھے جاتے ہیں قریشی، نام رکھے جاتے ہیں اور بھی بہت سارے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے اوپر تو نسلیں بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر تو نسل اپنے نام رکھتی ہے۔ تو ابتر کون ہوا؟ یہی لوگ۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے محمد تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، تم ابتر نہیں ہو۔ تو یہ ایک جواب نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت تھی جو بعد میں اللہ رب العالمین نے پوری کی۔